جو تصویر لگی ہے اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، بچے جانتے ہیں، آج کل کے چھوٹے معصوم بچے بھی جانتے ہیں، انہیں اسکولوں کالجوں میں بتایا جاتا ہے، ان کے فرینڈس بتاتے ہیں، وہ خود موویز دیکھتے ہیں۔ یہ محمد علی کی تصویر ہے۔ محمد علی جو نامور عالمی چیمپئن تھے، ان کو ایک دفعہ ایک صحافی نے سوال کیا، اور سوال ایسا زبردست کیا کہ اس محمد علی سے پوچھنے لگے کہ محمد علی آپ میدان میں اپنے ول سے جیتے ہیں یا اسکل سے؟ محمد علی کا بہت خوبصورت جواب تھا۔ اس نے کہا کہ اسکل سے نہیں میں جیتا، بلکہ میں ول سے جیتا ہوں۔ کسی کی جو سیکھا ہوتا ہے، جو اس کا تجربہ ہوتا ہے، جب اس سے میں ناکام ہو جاتا ہوں، اگر گراؤنڈ کے دوران اگر میں گر جاتا ہوں، مجھے پنچ لگ جاتا ہے یا کوئی کک ایسے لگ جاتی ہے، میں گر جاتا ہوں نیچے، تو پھر میری ول مجھے کہتی ہے اٹھ محمد علی، لڑ، ابھی تیرا ٹائم ہے لڑنے کا، ابھی تو ہارا نہیں ہے۔ میری ول جو ہے نا وہ نہیں ہار مانتی، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ میدان جیتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی سکل کبھی کبھی تجربہ جو سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اس سے ناکام ہو جاتا ہے، مگر وہ اس کی جو ول پاور ہوتی ہے نا، انسان کے اندر جو ول پاور ہوتی ہے نا، اسے اٹھ کے لڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اور اس سے وہ بازی پلٹ دیتا ہے، بازی جیت جاتا ہے۔ آج کل اگر ہم سیاسی میدان میں دیکھیں تو پاکستان میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو جو عمران خان کی وہ سکل، وہ کئی دفعہ وہ سکل میں فیل ہوا ہے، مگر اس سے وہ بتاتا ہے کہ اسے سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں، اسے سیاسی کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بظاہر ہارتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اس کی ول پاور ایسی ہے، اتنی سٹرانگ ول پاور ہے کہ وہ اپنی ول کی وجہ سے آج میدان میں کھڑا ہو رہا ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی جو اس کے سامنے جو سرنگو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سیاستدان، وہ اس وجہ سے کہ اس کی جو ول پاور ہے نا وہ اسے گرنے نہیں دے رہی۔ باقی دنیا نے تمام طاقتیں، تمام سورسز اختیار کیے اسے گرانے کے لیے، اس کو ناکام کرنے کے لیے، ابھی تک ناکام نہیں ہے، حتیٰ کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ جیل میں بھی جا کے وہ کہہ رہے ہیں، وہ جو دشمن کے حوصلے توڑ رہے ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ میں یہاں پہ خوش ہوں، میں یہاں پہ ایکسرسائز کر رہا ہوں، یہاں پہ وہ جو صحافی مل کے آتے ہیں، کل ارشاد بھٹی صاحب کل پرسوں مل کے آئے ہیں، اور ارشاد بھٹی صاحب ان کے جو ویڈیوز انہوں نے جو اپلوڈ کیے ان میں انہوں نے بیان فرمایا کہ وہ پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، پہلے سے زیادہ خوش ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر رہ کے مجھے ابھی تنہائی میں رہ کے ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں مسلسل، دوسرا وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ وہ جو پہلے حکمران، بہت سارے ایسے حکمران، سیاسی حکمران، وہ جیل میں جاتے رہے ہیں، وہ جیل میں جاتے تھے، وہ یہاں تو رحم کی اپیلیں کرتے تھے، رحم کی بھیک مانگتے تھے، اور وہ رحم کی بھیک مانگنے کے علاوہ وہ کھانے طرح طرح کھانے منگواتے تھے، اور ان کے کھانوں کا شوق ہوتا تھا۔ اور یہ کیسا ہے، اسے اگر وہ کھانا نہیں بھی مل رہا تھا، شروع میں کسی ویڈیوز کو چاہیے تھی تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ اس وقت وہ دشمن کے یا ان کے جو مخالفین ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ سخت سزائیں دی جائیں، ان کے حوصلے پست اس وقت ہو جاتے ہیں کہ جب جیل سے اس کے بیان آتے ہیں میں تو ادھر خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ اور یہ اس کی جو نا ول ہے نا، ول پاور بہت سٹرانگ ہے۔ ول پاور جیسے محمد علی نے بتایا تھا کہ وہ ول کے ساتھ اپنی جنگیں جیتا رہا تھا، یعنی اپنی کشتیاں جیتا رہا تھا، اپنے بہادری کے کارنامے سارے انجام دیتا رہا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی میدان میں، اگر پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو عمران خان بھی اپنی ول کی وجہ سے قائم ہے، ول کی وجہ سے سٹرانگ ہے، ول کی وجہ سے بڑی حکومتوں کو للکار دیتا ہے۔ جو بھی صورتحال ہے اس کی ول پاور ہی ہوتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں جاتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور کھل کے اظہار کرتا ہے، اور اس چیز کو بھی وہ نفی کے طور پہ لیتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ملک، کوئی بھی ریاست گستاخی کرتی ہے تو ہمارے جو کروڑوں مسلمان ہیں، اربوں مسلمان ہیں، ان کے
दिल खून के आंसू होते हैं। ये वो अल्फाज थे जो अक़वाम मुत्तहिदा में उससे जाके बयान किए। शायद इससे मिलते जुलते, शायद ये अल्फाज में कोई गड़बड़ ना हो गई हो, मगर बिल्कुल ऐसे ही था तकरीबन कि वो जो कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, और जब उनके खिलाफ कोई ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जब वो खाके बनाते हैं, हमारी दिल आज़ारी होती है। बहरहाल उसकी विल पावर ये है जो उसकी इतनी स्ट्रांग है कि आज पूरी दुनिया के सामने सर वो शीशा प्लाई दीवार बन के खड़ा है। बहरहाल ये मोहम्मद अली का वाक़या ज़हन में आया था, मोहम्मद अली का वाक़या सुना था, तो मैंने सोचा इसके साथ हम सियासी तौर पर भी जो सूरत हाल है अभी पाकिस्तान का, वो लीडर जो बिल्कुल अभी ऐसा एक लीडर है कि जिससे पूरी कौम वक्त मोहब्बत कर रही है, इमरान खान, उसका भी जिक्र कर दें कि उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। जैसा कि हमने देखा है, माजी में देखा है, आज देखा है, कल देखा है, और अभी तक अल्लाह ताला के फजल से उसकी विल पावर को कोई नहीं गिरा सका। बहरहाल वो विल उसकी इतनी स्ट्रांग है कि वो हर मैदान जीता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि माजी में हर मैदान उससे जीते। उसके कैंसर अस्पताल बनाया, लोगों ने कहा नहीं बनेगा, बन गया। उसने यूनिवर्सिटी, लोगों ने कहा कि नहीं बनेगी, वो बन गई। उसने वर्ल्ड कप जीता जो जीतने की उम्मीद नहीं थी, हालांकि पहले रिटायर हो चुका, ज़िया साहब के कहने पे वापस आया, फिर वो जीत गया। हर वो काम जो लगता है कि वो नहीं हो सकता, मगर उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि हर अनहोनी को होनी करके दिखा देता है। तो आप भी देखते हैं इलेक्शन होंगे, क्या सूरत हाल है, बज़ाहिर तो जैसी भी सूरत हाल नजर आ रही है, देखते हैं आगे आगे होता क्या है। बहरहाल दुआ में याद रखें। अगर ये वाकया अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया सर।